جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، سنوار دے گا۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ ممکن ہے کہ اب اللہ جلد نوازنے والا ہو۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے تو وہ دعائیں دینے میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بے لوث دعا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہشیں پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ عزوجل پہ بھروسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں ایسا تعلق اور توکل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب آپ صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کا دل بار بار آپ سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد قبولیت بھی آنے والی ہے۔ جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ یوں ہمت نہیں ہارا کرتے۔ جن دعاؤں پر آپ کی دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے کہ وہ دعائیں آپ کے نصیب کا حصہ ہوں، آمین۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، آپ کے من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کا وہ سلیقہ عطا کرتی ہے
جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہیں۔ دعا امید کا خوبصورت نام ہے، اور بے شک وہ اللہ ہے، وہ اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اپنی رحمت سے ہزاروں دروازے کھولتا ہے۔ تم اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تمام اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب وہ کن فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ ہو، زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھیں کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ کتابیں باتیں نہیں کرتی، کتابیں باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھے۔ ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی انتظام۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اسی لیے ہے، وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جائے گا۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ شخص کو تمہارا ہمسفر بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، ہر آزمائش سے گزرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جائے گا۔
جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ دیکھنا بہت جلدی تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ تمہاری بھی قبول ہو جائیں گی وقت آنے پر۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ جب کچھ بہتر نہیں ہوتا تب اس کے بعد سب بہترین ہوتا ہے، بس اللہ پر یقین رکھے۔ سنو، قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔